ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ جہاں بھی تیرے پیغمبر کے صحابہ، صحابیات، اہل بیت لیٹے ہیں، ان پر بے انتہا اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور تمام اہل ایمان کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا۔ معافی مانگنا، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اپنانا، یہ ہے آج کے جمعہ کا عنوان۔ اس کی ہی ارد آپ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف عبادات کا ہی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ دین اسلام صرف عبادات کے بارے میں ہی ہمیں تعلیم نہیں دیتا بلکہ معاملات زندگی اور ایک مکمل نظام زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل و صورت میں عطا فرمائی ہے۔ دین اسلام کا ایک اہم ترین پہلو اور مرکزی ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ اخلاقیات پر ہے۔ اخلاق، آج ہم اسی موضوع کا ایک حصہ معافی مانگنا اور معاف کرنا، اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو انسان کے ساتھ جوڑتا ہے، دلوں کی نفرت ختم کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے ایسا آدمی جو معاف کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ آج ہم معافی مانگنے کو کمزوری اور معاف کرنے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ جو معافی مانگ لے اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ کمتر ہے، یہ حقیر ہے، اور جو معافی مانگنے کی کوشش کر لے، معاف کرنے پر آمادہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں یہ بیوقوف آدمی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود اس کو اس نے چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بھی تعلیم دی اور لوگوں سے معافی مانگنے کی بھی تعلیم دی۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہے،
کچھ آپ کی زبان اور ہاتھ کے اور رویوں کے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے معافی مانگنا ہوتا ہے، لوگوں سے معافی مانگنا اور درگزر کرنا اور معاف کر دینا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری ہی گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن گناہ گاروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کا احساس کر لیتے ہیں، انہیں اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر ان گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو تو بندوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، معاملات اپنے صاف کر لیتے ہیں۔ تو ایسا گناہ گار جو ہے، بہترین گناہ گار حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، جو غلطی کے اوپر ثابت قدم رہے، جو گناہ کرنے کے بعد اٹکا رہے، جو زیادتی کرنے کے بعد جم کر مزید زیادتی کرنے کی توقع اور کوشش اور دبدبا رکھے، وہ آدمی بہترین نہیں ہے، وہ معاشرے کا گھٹیا انسان ہے، روندا ہوا انسان ہے، جس کے اندر میں ہے، تکبر ہے، فخر ہے، نمود و نمائش ہے۔ جبکہ آج تو انکساری والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے بخشنے والا، اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے، بلکہ اپنے معاملے کو صاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے معاف کرنے، درگزر کرنے کے عمل کو اپنانا چاہیے، اپنے اندر ضد اور انا کو پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ معافی مانگ لینے میں، معذرت کر لینے میں انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا، بلکہ بلند ہوتا ہے، اس کی عزت میں، وقار میں جو ہے مرتبہ بلند ہوتا ہے، عزت کے باعث اس کو اللہ تعالیٰ معاشرے کا معزز ترین انسان بنا دیتے ہیں۔ اور یہی ایک جو ہے بھائی چارے اور اخوت کا اسلامی ایک رشتہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک وکل ما یعتذر من، ایسی بات پر اجتناب کر جس پر معذرت کرنا پڑے۔ سب سے پہلی بات، آدمی کو ایسا عمل کرنا ہی نہیں چاہیے جس کے کرنے کے بعد انسان کو شرمندگی اٹھانا پڑے، ہاتھ جوڑنا پڑے، رسوا ہونا پڑے۔ پہلے ہی انسان کو سوچ کر جو ہے قدم اٹھانا چاہیے۔ ہماری سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے، گناہ کرتے ہو، کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے وقت ہم نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس کا رد عمل بھی آ سکتا ہے، پکڑ بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ بہت ہی پیارا ہے کا فرمان کہ آپ نے فرمایا، ایسی بات سے بچو جس کے کرنے کے بعد تمہیں معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے، ہاتھ جوڑنے پڑے۔ میں نے بڑے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے
کہ جو اپنی نام میں گھمنڈ میں کر گزرتے ہیں، بعد میں رسوائی اٹھاتے ہیں۔ اپنی رسوائی نہیں، پوری فیملی کو دروازے پہ بٹھانا پڑتا ہے، معافی مانگنا پڑتی ہے، اپنی عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے، عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے کوئی بلیغ اور مختصر جامع کوئی نصیحت فرمائیے، بڑی ہی جامع ہو، مختصر ہو اور بہترین کمال کی کوئی نصیحت فرمائیں جس نصیحت پر میں عمل پیرا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پہ قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری نصیحت فرمائی کہ آپ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، پہلی بات یہ ہے جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر۔ جب تو نماز پڑھے تو اس نماز کو سمجھ کے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ مثلا ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس ارادے سے اور نیت سے بیٹھنا چاہیے شاید کہ آئندہ جمعہ نصیب نہ ہو، یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو، میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اس طریقے سے خشوع خضوع اور متبع سنت بن کر اس طریقے سے نماز ادا کر، گویا کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اور نماز پڑھنے والوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز کو دفع رفع کرتے ہیں۔ وضو کیا، طہارت کی، گھر سے نکلے مسجد میں آئے تو نماز پتہ کس طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، پتہ نہیں کتنی سپیڈ، الفاظ کی ادائیگی، تکبیرات کی ادائیگی درست طریقے سے نہیں ادا کرتے، رکوع سجود قیام آرام سکون سے اعتدال سے نہیں ادا کرتے، تو ایسی نمازیں تمہارے چہروں پہ مار دی جاتی۔ وہ نماز جس نے تمہیں نجات دینی تھی جہنم سے، جس نے تمہیں اللہ کا تقرب دلانا تھا، وہ نماز تیرے چہرے پہ مار دی جاتی ہے کہ جس طرح تو نے میرے حسن کو تباہ کیا، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے۔ پھر کہتے نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی میرے مسائل بگڑتے جائے۔ ایسے آدمی لوگوں کے مثال کو بڑھنا چاہیے، بگڑنا چاہیے، تباہی آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی عبادت کو ضائع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز نہیں ادا کرتے۔ ایسے لوگوں کے مسائل میں اضافہ اور ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، جو اللہ کی عبادت کو اس طریقے سے ادا کر رہا ہے، نہ رکوع پورا، نہ تسبیح پوری، نہ سجدہ پورا، نہ تشہد پورا، 2.5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ کے باہر چلا جاتا ہے، کچھ نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا ہے نماز میں، کیا اللہ سے مانگا ہے، کیا اس نے رب سے طلب کیا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھے تو تیری کیفیت یہ ہو کہ یہ تو گویا کہ زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہے، شاید تمہیں بعد میں مجھے اثر ملے، مغرب ملے کہ نہ ملے۔ اور دیکھا بھی یہی جائے گا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اس کا انجام کس عمل کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ ہماری نمازیں درست فرما دے۔ اگلی بات جو میرے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسا کلام، ایسی گفتگو مت کر کہ جس سے تجھے معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے۔ ایسی بات نہ کر۔ آج بے شمار جو ہیں بڑے بڑے واعظین بھی، خطباء بھی، اور بڑے بڑے وکلاء بھی، بڑے بڑے سیاستدان بھی، جب مائک ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر جو منہ میں ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔
جب ان کی گرفت ہوتی ہے جی معاف کر دیں، جی معاف کر دیں، پہلے ہی آپ نے سوچ کر یہ بات کرنی تھی، پہلے جو آیا منہ میں کہتے چلے گئے، لیکن جب پکڑ آئی تو پھر فوراً گھٹنے ٹیک دیے، پھر معافی کی طرف آ گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ ایسی ماں باپ سے پرہیز کرو کہ بعد میں تمہیں معذرت کرنا پڑے، معافی مانگنا پڑے۔ تیسری بات اس حدیث میں آئی ہے وَجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نا امید ہو جا، اللہ تجھے غنی کر دے جا۔ لوگوں کے اوپر امید نہ رکھ کے یہ لوگ میرا بوجھ اٹھا لیں گے، یہ کیس میرا یہ لوگ لڑیں گے، یہ میری پشت پہ یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ میرا پیچھا کریں گے، یہ میرے ساتھ ہمدردی اور خواہی کریں گے، یہ مت خیال کر، ان سے نا امید ہو جا۔ امید رکھنا ہے تو اللہ پر امید رکھ جو تجھے تمام کائنات سے بے پرواہ کر دے گا۔ ہمیشہ امید اللہ کی رحمت پر، اس کی طاقت پر امید رکھیں، کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے، سب سے پہلے پھسلتے ہوئے وہی نظر آتے ہیں جو سب سے پہلے کہا کرتے تھے تمہارے خون کی جگہ، تمہارے قدم کی جگہ ہمارا خون گرے گا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے جو بھی آپ کے پیروکار ہیں ان سے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ پیش آیا کریں۔ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی جو ایمان والے ہیں، تیری اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان سے عاجز و انکساری سے بات کیا کریں، محبت سے، ان کو لتاڑنا نہیں ہے، دباؤ پریشن نہیں ڈالنا ہے، محبت کیجیے ان کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ۔ اور حدیث میں آیا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، برکتیں بڑھتی ہیں۔ دوسری بات کہی گئی ہے درگزر کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، جو طاقت ہونے کے باوجود درگزر کر جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ للہ الا رفعہ اللہ، اور تواضع اختیار کرنے سے اللہ اسے ضرور بلند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ تواضع اختیار کرنے سے، عاجزی اختیار کرنے سے، معاف کر دینے سے، درگزر کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزتوں میں بڑھوتری، اضافہ، برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ لوگوں کو ناراض کرنا گویا کہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ایمان والوں کے دلوں کو توڑتے ہیں تو اللہ بھی ان پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر سیدنا عید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلمان، صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ چند صحابہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس آئے تو بس وہ کہنے لگے کہ اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمن کی گردن پر اپنے موقع پر نہ پہنچ سکیں، یعنی کہ غزوہ بدر میں یہ قتل نہ ہوئے، ان کی گردن تک ہماری تلوار نہ پہنچی، یعنی یہ اللہ کا دشمن تھا اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، فتح مکہ پہ مسلمان ہو گئے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اتقولون ھذا لشیء قریش وسیدہم، تم قریش کے بوڑھے اور سردار کے حاکم میں ایسے کہتے ہو کہ ہماری تلواریں کی گردن تک نہیں پہنچی؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مصلحت سے کہا کہ کہیں ابو سفیان ناراض ہو کر اسلام بھی قبول نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کو دل میں بٹھا کر ابو سفیان اسلام کی طرف راغب نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سارا بیان کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم لئن کنت اغضبتہم،
لقد اغضبت ربک فاتاہم ابو بکر فقال یا اخوتاہ اغضبتکم قالوا لا یغفر اللہ لک یا اخی۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، شاید تم نے ان لوگوں کو ناراض کیا ہے، یعنی سلمان، صہیب اور بلال کو۔ اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہے تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا ہے۔ یہ سن کر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ وہ بولے، ہم آپ پہ ناراض نہیں ہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، ہم آپ پہ ناراض نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا مترادف ہوتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھے، کہنے لگے، یا اخوتاہ اغضبتکم، اے بھائیو تمہیں ناراضگی پہنچی تو میں اسی معذرت چاہتا ہوں۔ بڑا پن ظرف یہ ہوتا ہے کہ احساس انسان کو ہو جائے تو معذرت کرنے میں جو ہے عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ عزت بڑھتی ہے۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑوں سے جب غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو اپنی انا میں، ضد میں، ہر دھرمی میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا یا غلطی تسلیم کر لوں گا تو اس میں میری عزت میں فرق آئے گا، معاشرے میں میری رسوائی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ في الاسلام۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن کے لیے جو ہے چھوڑے رکھے، اس سے تعلق اپنا توڑ لے، قطع رحمی کرے، قطع تعلقی کرے۔ یہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا 3 دن کی اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہ مہلت دی کہ 3 دن کے اندر اس کو اپنا دل جو ہے کینے سے، بغض سے، حسد سے پاک کرنا چاہیے۔ اور ان دونوں میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اسلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو درگزر کرنے میں، معذرت کرنے میں پہل کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہے، زیادہ عزت والا ہے۔ معذرت کا جو لفظ ہے، سوری، معذرت، معافی، یہ لفظ اتنا قیمتی لفظ ہے، اتنا اعلیٰ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین جو لفظ ہے وہ معذرت ہے۔ جب اللہ سے انسان اللہم اغفر لی کہتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی خطاؤں کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معافی مانگنا اللہ سے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح لوگوں کے معاملات میں آپ کی زبان سے، رویے سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے معذرت کر لیں گے۔ اگر فی الوقت اس کا آپ کے ہاتھ سے نقصان پہنچا ہے اس کو، تو اس کے نقصان کو پورا بھی کر دیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دیں گے بلکہ آپ کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کا سر جو ہے، گردن جو ہے مار دوں گا۔ تو لوگوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی غیرت مند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا انا اغیر من، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ، مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے تمام راستوں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ اعلانیہ بے حیائی ہو یا چھپی ہوئی بے حیائی ہو، کسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ نے تو کلی طور پہ اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ سے بڑا غیرت مند کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کئی نبی اور رسول بھیجے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے عذابات سے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف کرنا بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کے وعدے کر رکھے ہیں کہ جو معافی مانگیں گے، اللہ کی تعریفات کریں گے، اللہ کی تحمید و تمجید اور تسبیحات، اللہ کا ذکر اپنا کر اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں گے، اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جنت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ دنیا میں ہی اگر کسی انسان سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو دنیا میں ہی اس کو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ معذرت، معافی، درگزر، اور اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کا ازالہ اس دنیا میں ہی، مثلا آپ کے وجہ سے، آپ کی کے ہاتھ سے کسی کو مالی نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے تو اس نقصان کو پورا کر دیں گے تو آپ کو کوئی کمی نہیں آنے والی، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ہم کسی کو نقصان پہنچا کر اور کسی کا عزت پر حملہ ہو کر فخر اور تکبر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنا کر اپنی زندگی گزارتے کہتے ہیں مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز قیامت نہ درم و دینار ہوں گے، نہ سونا و چاندی ہوگا، عملوں کی رحل پہل ہوگی۔ اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کیا ہوگا تو آپ کے نیک اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں تو اس حق والے کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور تمہیں الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے معاملات دنیا میں ہی انسان کو نمٹانے چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے معذرت کی، سب سے پہلے معافی مانگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، کھلے ہیں آپ کے لیے سارے جو ہے دسترخوان، جہاں سے چاہو کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمَا، لیکن کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ ایک درخت کے پھل سے منع کر دیا، لیکن شیطان نے انہیں ورگ لگایا، اس کے بہکاوے بھی آئے، اس درخت کا پھل کھایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے جنت سے میاں بیوی کو، اما حوا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا اور کہا ایک وقت تک تمہارا یہاں پہ ٹھکانا ہے، ٹھہرنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کون سے کلمات تھے؟ جو کلمات سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ سے معذرت کا سوال کر دیا، معافی کا سوال کر دیا، توبہ کا سوال کر دیا کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی پر ڈٹے نہیں ہیں، اٹکے نہیں ہیں، جس طرح شیطان اٹکا رہا۔ کہ آدم کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، جھک جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے وہ کلمات سیکھ لیے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کی زوجہ محترمہ نے یہ کلمات پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم سے ہماری جانب پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہم پر رحم فرما، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی معافی قبول نہیں ہو رہی تھی، نعوذ باللہ۔ کیا ہوا پھر؟ جی عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے اللہ اس کلمے کی تفعیل معاف کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے، اما حوا نے یہ کلمات پڑھے اور یہ کلمات بھی اللہ نے ہی سکھلائے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتی ہوئی، آپ نے منع کیا تھا، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ غلطی کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آدم اور حوا نے اپنی خطائے اجتہادی کو تسلیم کیا اور غیر مشروط پر معافی مانگی۔ جب اللہ سے معافی مانگنا کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس جو ہے شیطان نے
اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں نے سجدہ کیوں کروں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا۔ آگ آسمانوں کو چھوتی ہے، مٹی زمین پاؤں کے نیچے روندی جاتی، میں بڑا ہوں، عزت والا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اللہ کے حکم ہی نافرمانی کی آگے دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا جا لعنت ہے تیرے گلے میں قیامت تک کی دیواروں تک، قیامت تک کے لیے اللہ نے انہیں رون ڈالا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جس نے معافی مانگی، اقرار کر لیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے شان و عظمت عطا فرمائی۔ تو معافی مانگنے سے انسان کو عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے اللہ کے ہاں بھی اور معاشرے میں بھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، بیٹا کہتا ہے میں جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو ہے اس دور کی ٹیکنالوجی جودی پہاڑ بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں تک تو پانی نہیں پہنچے گا۔ جس طرح ہمارے مسلمان آج کا جو ہے سیلاب کی نظر ہو رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، سیر و سیاحت کی نظر میں سینکڑوں جانے جو ہیں کھو بیٹھے ہیں، لیکن بعض نہیں آتے۔ رزق بہت بری چیز ہے، لالچ بہت بری چیز ہے۔ کہا میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو جودی پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ نہ ٹھہر سکا، بہہ گیا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو غرق نہیں کروں گا، تو یہ تو میرا اہل ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا اہل ہے نہیں، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ اس کے عمل تیرے جیسے نہیں، غیر صالح عمل ہے، نبی کا نسب اسے نہیں بچا سکا ہے۔ ساتھ اللہ نے یہ کہی بات کہ آئندہ کے لیے اگر ایسا سوال کیا تو کہیں جہلوں میں اسے نہ ہو جانا۔ فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی کا سوال کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے میرے پروردگار عالم میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، لہذا مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے نقصان سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، جن گناہوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ درگزر فرماتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو بندہ بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے، حقوق العباد ہیں، ان کے معاملہ میں بندوں سے معافی مانگنا، درگزر کرنا، معذرت کر لینا، سوری کہہ لینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہی ہوتا ہے، ظرف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے قرآن پاک میں کئی واقعات ہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ہیں، سیدنا عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں صحابہ میں اسی مسئلے پر بحث ہوتی ہے۔ تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے غصے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، لیکن فَاتَّبَعَهُ ابو بکر يَسْأَلُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بھی جا رہے ہیں اور معذرت کا سوال کرتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر داخل ہوئے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ابو دردہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پریشان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر آئے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دونوں صحابہ کی بحث اور تکرار کی آواز معاملہ پہنچتا ہے۔ تو
تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ لا انا کنت ازلم، اے اللہ کے رسول، واللہ میری ہی غلطی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، میری غلطی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا صحابہ کا ایمان ہے، رحماء بینہم، کتنے آپس میں مہربان تھے، کتنے ہی آپس میں محبتیں بانٹنے والے تھے، محبتیں کرنے والے تھے۔ یہ تو ہماری تاریخ نے دشمن بنا دیا ہے نا، انہیں ہماری عقلوں نے دشمن بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو بڑے جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ناراض ہو کر فرمائی، ہل انتم تارکون لی صاحبی، ہل انتم تارکون لی صاحبی، انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت۔ کیا تم لوگ مجھے میرے ساتھی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کس نے بات کہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا تم میرے ساتھی سے مجھے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ جب میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں پوری انسانیت کے لیے، تو تم سب نے کہا تھا کہ کذبتا، آپ غلط کہتے ہیں۔ لیکن ابو بکر کے کانوں میں جب آواز پڑی تو انہوں نے کہا تھا صدقتا محمد رسول اللہ، آپ سچ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، سب سے پہلے جو میرا ساتھ دینے والے ہیں وہ ابو بکر ہیں، تو میری خاطر کیا انہیں ہمیشہ پریشان رکھو گے؟ تو اس حدیث پاک سے نتیجہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی اگر کوئی آپس میں معاملہ ہو جاتا تو ایک دوسرے سے معذرت کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اپنا معاملہ دنیا میں ہی صاف کرنے کی امید رکھتے، کہیں اللہ کے دربار میں جا کر اس کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، ہمیں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا وصف اپنانا چاہیے، آپ کے صحابہ جیسی زندگی کو اپنانا چاہیے۔ اگر کسی سے معاملہ ہو جائے تو معذرت کر لینا، درگزر کر جانا، معاف کر دینا، یہ دونوں ہی لفظ بڑے ہی قیمتی ہیں۔ معاف کر دینا بھی اور معذرت کر لینا بھی، اللہ ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایمان والو، اللہ کی مغفرت، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف جلدی کیجیے، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی چوڑائی لمبائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آگے اللہ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو خوشی اور تنگی میں دونوں حالتوں میں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے گا، اپنی اصلاح کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے ہم بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوں گے عرش بری پر۔ لوگوں کے اوپر رحم کرو گے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ غلطی ہو جانے پر سب سے پہلے اپنی اس غلطی کے اقرار کیجیے، غلطی کو تسلیم کیجیے، کوشش کیجیے کہ غیر مشروط طور پہ معذرت کیجیے۔ یہ نہیں کہ اگر مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے، ڈائریکٹ معافی مانگنا چاہیے، معذرت کرنا چاہیے، اس میں زیادہ عزت ہے۔ پریشانی اور پشیمانی کا اظہار کیجیے، غلطی ہو جائے تو اس پر ثابت قدم رہے گا، اکڑنا، تکبر، فخر نہیں، بلکہ عاجزی، انکساری اختیار کرنی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے، شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ میری طرف سے، میری ذات سے، میرے ہاتھ سے، میرے رویے سے، میری زبان سے کبھی بھی آپ کو ایسی تکلیف نہیں پہنچے گی جس سے آپ کی دل آزاری ہو، آپ کو تکلیف پہنچے۔ اگر ممکن ہو تو اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے تو اسے پورا کریں۔ اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم معافی جو ہے اس کو رون دینا نہیں ہے، اسے رسوا نہیں کرنا، بلکہ معافی مانگنے سے انسان بڑا ہوتا ہے اور بڑھائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کر کے ہم سے معذرت کر لیتا ہے تو اچھے اخلاق کا تقاضا یہی ہے
اس کی معذرت کو قبول کیا جائے اور اس پہ درگزر کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں درگزر، معافی مانگنے کی یہ اخلاقیات کا بہترین اہم ترین ایک پہلو ہے، معافی مانگنا، دوسروں کو معاف کرنا، جس سے انسانوں کے دل جڑتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو درست فرما دے، اللہ ہمارے معاشرے کو، ہماری فضا کو اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان تیرے پاس پہنچ چکی ہیں توحید والے، اللہ ان کو اوپر درگزر فرمائے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کے گناہوں پہ درگزر فرمائے۔ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، جتنے بھی مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، بیمار ہیں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ اور نافع عطا فرمائے۔ ہماری انتظامیہ کے صدر حاجی مسعود صاحب خود بیمار ہیں، ان کی اہلیہ کے آنکھ کا آپریشن ہوا، بی پی شوٹ کر گیا تھا پچھلے دن ان کا، دونوں میاں بیوی جو ہے علالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ، چھوٹے بچے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ و نافع عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی جو ہے سلامتی فرمائے، شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے، اور جو سیر و سیاحت کی نظر میں موت کے ہاتھ فوت ہو چکی ہے، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ جو احتیاطی تدابیر ہیں سامنے آ رہی، ہمیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے۔ جب جو ہے پتہ چل رہا ہے ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں ان علاقوں میں بھی اور جہاں کہیں بھی بارشوں کا زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے دفاعی جو امور ہیں ان کو اپنانا چاہیے، ان کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیشہ ضد سے، انا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔